बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आवान। आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं। याद रखिए, वालिदैन का किरदार बच्चों की तरबियत में बहुत ज़्यादा अहम है। बच्चों की किरदार साजी के अंदर वालिदैन का किरदार जुज़ वक्ती नहीं बल्कि हमा वक्ती है। वालिदैन अपने बच्चों के अंदर तरबियत से उनके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर मसाइल का मुकाबला करने का जज्बा पैदा कर सकते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उनके अंदर सलाहियतें पैदा कर सकते हैं। वालिदैन अपने बच्चों में लीडरशिप की खसूसियात पैदा करने, उनके अंदर सोशल जीनियस पैदा करने, आगे बढ़ने की सलाहियतें पैदा करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इन तमाम खसूसियात को पैदा करने में जितना किरदार वालिदैन का है, इतना शायद किसी और का नहीं है। कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनको अपनाकर वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। सबसे पहला उसूल ये है कि अपने आप को मिसाल बनाइए, अपने आप को साबित कीजिए कि जो कुछ आप अपने बच्चे के अंदर पैदा करना चाहते हैं उसे अपने अंदर पैदा कीजिए। अपने बच्चे के बारे में आपकी राय उसकी शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली ला सकती है। आप अपने बच्चे के बारे में जो राय रखते हैं, बच्चा उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, बच्चा उस चीज़ को अपने जहन में बिठा लेता है। जब आप बच्चे के बारे में अच्छी राय रखेंगे, जब आप बच्चे की बातों का एहतराम करेंगे, तो बच्चा आगे चलकर अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में वो कामयाब हो जाएगा। मसलन आप मेहमानों के सामने बच्चे की बात करने के अंदाज को ऑब्जर्व करते हैं और बाज़ औक़ात आप उसकी बात मुकम्मल नहीं होती, आप उसकी बात की वजाहत खुद करना शुरू कर देते हैं या उसकी बात को मजाक में डालकर हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसी चीज़ों को बच्चा बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है और वो फिर आइंदा अपनी बात करते हुए बहुत ज़्यादा कतराने की कोशिश करता है, वो इज्तनाब करता है कि वो किसी के सामने कोई बात ना करे। इस तरह उसके अंदर खुद एतमादी पैदा होने में उसके लिए एक रुकावट का सबब बनती है। बच्चों की मौजूदगी में दूसरों के सामने उनकी खामियों का तज़किरा नहीं करना चाहिए। जब आप बच्चे की मौजूदगी में उसकी खामियों का तज़किरा करते हैं तो इस तरह बच्चे के अंदर एहसासे कमतरी पैदा होती है। वो ये समझने लगता है कि बहुत सारी गलतियां उसके अंदर मौजूद हैं और वो उनको ठीक करने के बजाय अपने आप को कमतर समझने लग जाता है। आप बच्चों के लिए वक्त निकालिए, उनको अच्छी किताबों से मुतारिफ करवाइए, उनके अंदर मुतालिया का शौक पैदा कीजिए, उनके अंदर सोशल जीनियस पैदा करने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ मिलने जुलने का रुझान पैदा कीजिए, लोगों के साथ अदब और एहतराम से बात करने का रुझान पैदा कीजिए और लोगों के सामने जब आप खुद एहतराम के दायरे में बात करेंगे तो बच्चा आपको देखकर उसके अंदर भी एहतराम का जज्बा पैदा होगा। दूसरा अहम उसूल ये है कि खुद तनकीदी से परहेज कीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने आप पर तनकीद करते रहते हैं, अपने आप को कमतर पेश करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मुझे तो कुछ काम करना नहीं आता, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे तो पैसा कमाना नहीं आता है। इस तरह की बातें बच्चों के सामने मत कीजिए, अपने आप को बच्चों के सामने कमतर मत ज़ाहिर कीजिए। इस तरह बच्चे आपके बारे में जो तासुरात कायम कर लेंगे उनका निकालना उनसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा
اپنی اچھائیوں کو، اپنے اچھے کاموں کا تذکرہ کیجیے ان کے سامنے، اپنی اچھی باتوں کا تذکرہ کیجیے ان کے سامنے، تاکہ وہ آپ کے بارے میں ایک اچھا تاثر قائم کریں اور آپ کی تقلید کرنے میں، آپ کی باتوں کو ماننے میں فخر محسوس کریں۔ اور تیسرا ایک اہم اصول یہ ہے کہ بچوں کو بلا وجہ روک ٹوک سے بچائیے۔ کچھ والدین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو ہر وقت روکتے اور ٹوکتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ان پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ بچوں کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیجیے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس سے انہیں الگ بٹھا کر سمجھائیے، لیکن ان پر کڑی نظر مت رکھیے، انہیں اپنے فیصلے خود کرنے دیجیے، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیجیے، تاکہ ان کے اندر ایک خود اعتمادی بھی پیدا ہو، فیصلہ سازی کی قوت بھی پیدا ہو۔ اگر آپ اپنے بچے پر کڑی نظر رکھیں گے، اس کو ہر وقت آبزرو کرتے رہیں گے، تو پھر بچے کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت نہیں پیدا ہوگی، وہ ہمیشہ اپنا فیصلہ کرنے میں دوسروں کی طرف دیکھے گا۔ نہ تو آپ ان پر سخت رویہ رکھیں اور نہ اتنا نرم رویہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک درمیانہ رستہ ہونا چاہیے جس میں وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہوں اور اپنے فیصلے خود کرنے والے بھی ہوں، آپ کی مشاورت سے وہ فیصلے کرنے والے بنیں۔ اور چوتھا ایک اصول یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دلجوئی کیجیے۔ جب کبھی کسی مشکل، پریشانی یا تکلیف کے اندر یا کسی بھی پرابلم کے اندر آپ کا بچہ پھنس جائے تو اس کی دلجوئی کیجیے، اس کو حوصلہ دیجیے، اس کو اس مشکل سے نکلنے کے طریقے بتائیے اور اس کو خود نکلنے والا بنائیے، نہ کہ آپ اس کے سارے کام خود کر دیں، تاکہ اس کے اندر وہ جذبہ یا وہ جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ پیدا نہ ہو سکے۔ جن کاموں میں آپ کے بچے کی دلچسپی ہے ان کاموں میں ان کی مدد کیجیے، ان کو آگے بڑھنے میں موقع فراہم کیجیے، اور اس طرح ان کی جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں، جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان کو نکھارنے میں اپنے بچوں کی مدد کیجیے۔ ایک پانچواں اور اہم اصول یہ ہے کہ بچوں کے اندر سچی اقدار کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ تو ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن جو اصلی اقدار ہیں، جو ہماری اسلامی قدریں ہیں، جو ہماری سچی اقدار ہیں، ان کو پروان چڑھانے میں ہم اپنے بچوں کی مدد نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے بچوں کے اندر اپنی سچی اقدار کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، انہیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا سکھانا چاہیے، انہیں اپنے دادا دادی کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک شوق پیدا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ میل جول ان کا بڑھانا چاہیے، اپنی فیملی کے دیگر لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کا میل جول اور روابط بڑھانے چاہیے، لوگوں کی دکھ درد میں ان کو مدد کرنے والا بنانا چاہیے، ان کے ہاتھ سے لوگوں کی مدد کروانی چاہیے، تاکہ ان کے اندر مدد کا ایک جذبہ پیدا ہو، انسانیت سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، بچوں میں وسعت نظری پیدا کرنی چاہیے، ان کے اندر سخاوت پیدا کرنی چاہیے، ان کے اندر خودداری پیدا کرنی چاہیے۔ یہ ساری وہ اقدار ہیں جنہیں ہمیں اپنے بچے کے اندر پیدا کر کے ہم ان کے اندر سچی اسلامی اور دینی اقدار کو ہم پیدا کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ اقدار انسان کے اندر دنیاوی کامیابی سے زیادہ اہم ہیں، کیونکہ ایک اچھا انسان دولت مند انسان سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک چھٹا اصول یہ ہے کہ ڈسپلن اور سزا کے اندر ہمیشہ فرق کرنا چاہیے، ضرور ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے، بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے، ان کو ٹائم کی وقت کی قدر سے آگاہی دینی چاہیے، انہیں ہر کام اپنے وقت پر کرنے کا عادی بنانا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یا وہ جان بوجھ کر کوئی غلط کام کرتا ہے، اس میں فرق رکھنا چاہیے۔ غلطی
کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، نہ جانے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ انجانے میں غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، اس کو اس کی بہتر تربیت کے لیے اس کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بار بار کہنے کے باوجود بچہ ایک غلطی کو دہرا رہا ہے، جان بوجھ کر دہرا رہا ہے، تو پھر اس کی سرزنش ضرور کرنی چاہیے۔ اس کو صحیح رستے پر لانے کے لیے اس کو تھوڑی سی اس کی سرزنش کے بعد اس کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ اگر جان بوجھ کر غلطی کریں گے تو آپ کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ لہذا کسی بھی غلطی اور جان بوجھ کر کسی جرم کے ہونے میں ہمیشہ فرق روا رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی بچی کو سرزنش کرنے لگیں، اسے سزا دینے لگیں، تو دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو سزا مت دیجیے، دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی سرزنش مت کیجیے، اس کے لیے برے الفاظ کا استعمال مت کیجیے، اس کی تعظیم کا، اس کی عزت کا، اس کے احترام کا دوسرے لوگوں کے سامنے خیال رکھیے۔ ایک ساتواں اصول یہ ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم پر نظر رکھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس ادارے میں پڑھ رہا ہے، جس جگہ پڑھ رہا ہے، آپ کا اس ادارے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، ان اساتذہ کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں اس کی تعلیم کے اندر کوئی اس کی کمزوری پیدا ہو رہی ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا نہ کر پا رہا ہو اور اس طرح وہ کلاس کے اندر، اپنے ادارے کے اندر اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بنانا شروع کر دے، کیونکہ وہ چیزیں اس کو نہیں آتی ہیں اور باقی بچے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہر ممکن اس کی مدد کرنی چاہیے تعلیم پر، خواہ اس کے لیے ہمیں تعلیم کے لیے کچھ ایکسٹرا وسائل ہی کیوں نہ خرچ کرنے پڑ جائیں۔ ہمیں اپنے بچے کی بہتر تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔